السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک بہت ہی حساس موضوع پہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں تو ملائیشیا میں تھا، تو میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک قاری نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد قاری کی فوٹو تھی۔ تو میں پرسوں واپس آیا ہوں ملائیشیا سے، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس پر کچھ بات کروں۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے، سوائے چند مدارس کے جہاں سختی سے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو مارے نہیں۔ اس میں اللہ کا فضل ہے، میرا مدرسہ بھی ہے اور اس کی ساری شاخیں بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی استاد انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ محبت کا دین ہے، محبت سے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے نبی سراپا رحمت اور محبت بن کر آئے۔ آپ نے بچوں سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں کو دین سکھایا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ کوئی سوٹی ماری، نہ کوئی تھپڑ مارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے میں کفر ہوگا تو اسلام کہاں ہوگا؟ اسلام محبت کا دین ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ۔ نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ حسین شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منہ۔ اور اگر شدت اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو یہ شدت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ پڑھانا نہیں ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ ہم اپنے بچپن میں
میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا رئیس آباد اپنے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول میں نے 5ویں جماعت پاس کی اور پھر سینٹرل ماڈل اسکول کا ٹیسٹ اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر لیا، پتہ نہیں وہ کس طرح ہو گیا، بہت فرق تھا، تو پھر میں وہاں چلا گیا۔ تو ہمارے استاد تھے ایک، وہ بڑے فخر سے کہتے کہ سانو ماں پیو آکھیا ہے کہ جس بچے دیاں کھل توڑی تے ہڈیاں ساڑیاں، انہوں اتنا مارو بھئی انہوں دی کھل لے جاوے، اور بس ہڈیاں ساڑیاں تے کھل توڑی۔ تو وہ پھر مارتے بھی اتنا ہی تھے، اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اور میں تو چونکہ ایک علاقے کے با اثر آدمی کا بیٹا تھا تو مجھے نہیں مارتے تھے، نہ کبھی تھپڑ پڑا نہ سوٹی پڑی، لیکن باقی جتنے گاؤں سے بچے آتے تھے ان کو وہ بہت وحشیانہ طریقے سے مارتے تھے۔ اور یہی حال میں نے مدارس میں دیکھا ہے کہ اتنا مارتے ہیں، بچوں کی چیخیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا، ایک معصوم بچہ دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے اور اس پہ سوٹیاں برسا رہے ہیں۔ میں جب تلمبے میں داخل ہوا 1972 میں، رائمنڈ میں مجھے داخلہ نہیں ملا، تو وہاں سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، 10-11 لڑکے تھے، کتابوں کے اور باقی حفظ کا مدرسہ تھا، تو میں اس میں داخل ہو گیا، 7-8 مہینے پڑھا، پھر مجھے رائمنڈ میں داخلہ مل گیا، میں وہاں چلا گیا۔ تو وہاں میں حفظ کی جو کلاس تھی وہ ہمارے سامنے ہوتی تھی، تو ان کے قاری صاحب اس بے رحمی سے بچوں کو مار رہے ہوتے تھے۔ اب میں کالج سے آیا تھا تو مجھے اندر ہی اندر اتنی شدید قسم کی تب ایک نفرت ہوتی تھی کہ یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ تو اسلام نہیں۔ تو برائے مہربانی میں ان قاریوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں جو اس طرح بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کے محتمم کو بھی مجرم، اس سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں جو اس کی نگرانی نہیں کر رہے اور اس کا خیال نہیں کر رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی، انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بچوں کو، مجھے کسی نے سنایا اس لیے میں روایت نقل کر رہا ہوں، چشمدید نہیں ہے، نہ ہی ان سے براہ راست سنا ہے، لیکن ایک معتبر آدمی سے سنا کہ وہ لگے ہوئے تھے کیمرے، یا کسی نے جا کر بتایا کہ اس طرح قاری صاحب نے مارا ہے، تو مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذات خود اس کلاس میں تشریف لے گئے اور اس قاری کو بہت سخت ڈانٹا اور سختی سے اس کو منع کیا کہ تم نے آئندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا۔ تو یہ جو محتمم حضرات جانتے بھی ہیں کہ اس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے اور پھر وہ قاریوں کو منع نہیں کرتے، تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں دین والے بدنام نہ ہو جائیں، اصل دین والے بدنام نہ ہو جائیں۔ الرسول المعلم علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اللہ کے نبی بطور معلم، بطور مدرس، وہ کتاب میں نے پڑھی، وہ اپنے مضمون کی
پہلی کتاب ہے اور منفرد کتاب ہے۔ میں نے اپنے سارے مدرسے کے اساتذہ سے کہا کہ اس کتاب کا آپ لوگ مطالعہ کرو کہ آپ نے کیسے پڑھایا۔ ہمارا ستم یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا ہے، تو آج کل قحط الرجال ہے، اس قسم کی خدمت اور مشقت والی نوکری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے، تو جو تیار ہوتا ہے اس کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر تربیت کے اس کو حفظ کی جماعت میں بٹھا دیتے ہیں۔ سوٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھر اس کو سفاکانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تمام جو اسکول کالج کے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کالج ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ہمارے اسکول کے ساتھ ہی ایک سینٹرل ٹریننگ کالج تھا جس میں پورے پنجاب سے ٹیچر آتے تھے جنہوں نے آگے ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی، ان کو وہاں تربیت دی جاتی تھی کہ کس طرح پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، اور پھر وہ ہمیں وہاں سے بطور ایک پریکٹیکل کے وہ بھیجتے تھے۔ اس کالج کے پرنسپل ہمارے اسکول میں ان کو جو وہاں سیکھنے آتے تھے وہ ہمیں آ کے پڑھاتے تھے۔ تو یہ نظام جو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے بڑا علم ہے، اس کے لیے یہ نظام کوئی نہیں ہے۔ کوئی مدرس لگ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے، اور کوئی قاری لگ جائے مدرس تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا نئے جو آتے ہیں جو شیلے، وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں مارتے ہوئے اور زنجیریں پڑی ہوئیں پاؤں میں نے خود دیکھی ہیں۔ میں ساہیوال ایک حفظ کے مدرسے میں گیا تو وہاں بچوں کو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے، اور یہ بھی کوئی پڑھانے کا طریقہ ہے؟ بچوں کو زنجیریں لگا دینا۔ میں نے اپنے مدرسے میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو بچہ چل سکتا ہو اسے چلاؤ، اور جو نہیں چل سکتا تو اسے مارنا پیٹنے کی بجائے اس کے والدین کو بلا کر اس کے حوالے کر دو کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس کو اتنا مارنا کہ وہ زوال ہو جائے۔ یہ صرف بر صغیر میں ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان 3 جگہ پر یہ ستم ہے، بلکہ ظلم ہے۔ اور والدین بھی ایسے نادان ہیں کہ وہ کہتے بس ہمارا بچہ حافظ بن جائے، چاہے اس کی کھال اتار دی جائے۔ وہ حافظ تو بن جائے گا لیکن صحیح مسلمان نہیں بنے گا۔ مار پیٹ سے کبھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی، کسی کو راستہ نہیں ملتا، اس کے اندر الٹا نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ اہل مدارس سے التجا ہے جو حفظ کے مدرسے چلا رہے ہیں، ان کے محتمم حضرات سے التجا ہے کہ اپنے قاریوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بچوں کو اس طرح مت ماریں، بلکہ مارنا ہی نہیں ہے، پیار سے پڑھائیں۔ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں چل سکتا اس کو فارغ کر دیں، والدین کے حوالے کر دیں۔ حافظ بننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اب تو مستحب ہے۔ اتنے حفاظ کرام ہیں، ان اتنے حفاظ کی موجودگی میں حفظ کرنا مستحب ہے۔ تو ایک مستحب کے لیے اتنی بڑی شریعت کے خلاف حرکت کرنا کہ کل تک یہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ بچے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت واقعات، اس وقت اخبار ہوتے تھے، اخباروں میں پڑھتے تھے، پھر چونکہ مدارس سے واسطہ تھا تو ویسے ہی براہ راست
خبر ملتی تھی کہ اس طرح بچے کو مار دیا۔ میں ایئرپورٹ پر تھا کراچی، تو ایک PIA کا آفیسر مجھے ملا، داڑھی ماشاءاللہ، اور وہ وہاں اچھی اس کی جاب تھی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا جی میری آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہو رہی۔ تو میں نے کہا کیوں، خیریت، کیا وجہ؟ داڑھی بھی تھی۔ کہا جی میں حافظ قرآن ہوں، تو میرے جو استاد تھے جب کوئی تھوڑا سبق کچا پکا ہوتا تو یہاں انگوٹھے میری آنکھوں پہ رکھتے تھے اور ان کو زور سے دباتے تھے، تو وہ پورا پریشر میری آنکھوں پر پڑتا، اور پیچھے جو ریٹینا ہے اس کے اوپر پڑتا تھا، تو اس کی وجہ سے اب آہستہ 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 میری آنکھوں کا نور کم ہوتا جا رہا ہے۔ بتاؤ اس ظالم کاری کو کیا ملا اور اس نے کیا اجر کمایا۔ تو میں اس لیے یہ واضح کر رہا ہوں کہ نہ یہ دین کا طرز ہے، نہ دین یہ سکھاتا ہے، نہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، نہ یہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ محبت سے، پیار سے، دین تو ہے ہی محبت کا نام۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو کب سمجھے گا، متا تفقہو، وہ یہ ہے کہ تو غصے نہ ہوا کر۔ لفظ بدل دیے، مضمون وہی تھا، غصے پہ قابو رکھو، اچھے اخلاق۔ تو دین تو سراسر اخلاق ہے۔ ان ایسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام نہ ہو جائے، دینی ادارے بدنام نہ ہو جائیں۔ تو میری ان سب سے درخواست ہے، اور جو منفی سوچ کر سب کو رگڑا دے رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ میرے نبی کا طرز نہیں ہے، سب کو ایک ترازو میں نہ تولیں۔ یہ اس کا ایک واقعہ یاد آیا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، جو پڑھا تھا کہ ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا بہت عالی شان، تو بہت لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے کہ ہمیں بیچ دو، وہ بیچتا نہیں سکا تھا، نہیں اس میں میری جان ہے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے یہ کیا کہ راستے میں فقیر بن کے بیٹھ گیا، تو وہ ادھر سے گھوڑے پہ گزرا، تو وہ کہنے لگا بھائی میں محتاج ہوں، مریض ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ چڑھا لے اور میرے منزل تک پہنچا دے۔ تو اس نے کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تو اس قابل میں نہیں، مجھے تم اٹھاؤ اور اٹھا کے بیٹھاؤ۔ تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، وہ تو ٹھگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سردار نے پیچھے سے آواز لگائی کہ رک جاؤ، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اب میں گھوڑے کو پکڑ تو نہیں سکتا بھاگ کے، میری ایک بات سنتے جاؤ کہ کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کس طرح مجھ سے لیا، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس قسم کی حرکتیں دیکھ کر لوگ اصل لوگوں پر بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے کالج، یونیورسٹیز کا غم کچھ اور ہے، وہاں فحاشی ہے، آوارگی ہے، ہماری نسل نشے پہ لگ چکی ہے، اور 80% ہیں جو لڑکے لڑکیاں نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کو ایجوکیشن ہے جو زنا کو پروموٹ کرتی ہے، جس چیز سے میرے اللہ نے روکا، میرے نبی نے روکا۔ چند ٹکوں کے پیچھے وہ آگ اور پیٹرول کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں،
میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو کو ایجوکیشن تھی، لیکن لڑکیوں کا الگ ایک طرف بٹھاتے تھے سب سے آگے، اور پھر لڑکے ہم پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو اب تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے گیا تو سب ایسے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ادھر یہ تباہی اور بربادی ہے کہ فحاشی کا عروج ہے، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ کلچر عام ہو گیا ہے، جو ایک زنا ہے۔ اسلام میں تو نکاح اور شادی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو یورپ سے کلچر آیا ہے۔ تو ان کو جا کے دیکھ لو وہ کیسے تباہ ہو چکے ہیں، آپ بھی تباہ ہو جاؤ گی۔ تو یونیورسٹیز کا، کالجوں کا یہ رونا دھونا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی نشہ نہیں ہوتا تھا کالجوں میں، اور کوئی لڑکی بغیر سر پہ دوپٹے کے نہیں ہوتی تھی، اور ہر لڑکی قمیض اور شلوار میں ہوتی تھی۔ اب لباس ہی بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ ادھر یہ تباہی ہو رہی ہے کہ بچوں کی جان ہی لے لیتے ہیں مار مار کے، وحشی جانور۔ یہ انسان ہیں یا وحشی جانور ہیں؟ تو میں ایک تو جو کچھ یہ ہو رہا کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میں والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اندھا دھند مدرسوں میں داخل نہ کریں۔ حافظ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اتنے حفاظ ہو چکے ہیں۔ تلاش کریں جہاں بچوں کو عزت سے رکھا جاتا ہے اور ان کو مار پیٹ نہیں ہوتی، وہاں ان کو داخل کریں۔ ایسے ہی ہر گلی میں مدرسے کھلا ہوئے ہیں، ان میں ان کو نہ بھیج دیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا مدرسہ ہو جس میں یہ مار پیٹ نہ ہو، یہ وحشیانہ اور جانوروں جیسا سلوک نہ ہو۔ اور ان محتمم حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں، اور عوام سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ روڑے اور دانے کو ایک ہی ترازو میں نہ تولیں۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ محبت اور پیار ہے۔ تو جو یہ کر رہے ہیں میں ان کی طرف سے بری الذمہ ہوں اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو صحیح طریقوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور ہیں کافی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اندھا دھند ایسے حفظ کر کے آ گیا اور اس کو آپ استاد بنا کے بٹھا دیتے ہو، کوئی اس کی تربیت کرو، کوئی اس کی ٹریننگ کرو۔ دورہ حدیث سے فارغ ہو کے آ گیا، آپ نے اس کو لڑکوں کے آگے بٹھا دیا تو ان کو پڑھاؤ۔ پہلے یہ خود تو پڑھے، خود تو یہ اچھے اخلاق سیکھے، تو پھر جا کر وہ مدرس بنے، ورنہ کان پکڑانا اور دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو ککڑ بنا دینا، کیسی کیسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو میں اپنا دکھ ہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ جو اصل لوگ کام کر رہے ہیں وہ نہ بدنام ہو جائیں۔ وہ گھوڑے والے سردار کی طرح اس نے کہا تھا کہ دیکھنا بتانا نہیں، ورنہ ضرورت مند پہ اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو ایسوں کی وجہ سے جو اصل کام کر رہے ہیں ان پہ اعتماد اٹھ جائے اور ان کے بارے میں بھی برے خیالات آ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں جس قاری کو رکھنا ہے اس کی 1 سال ٹریننگ ہو، جس استاد کو، جو لڑکے کو استاد بنانا ہے اس کی 1 سال ٹریننگ ہو، پھر اس کو بٹھایا جائے۔
اور یہ سمجھا کے کیا جائے جو اس قاری نے کیا ہے اس سے اسلام بھی بری و ذمہ ہے اور ہم سب بری و ذمہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے حلال میں وہ طلاق۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا علی طلاق دینے سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے ضرورت کی وجہ سے تو اللہ نے رکھی ہے تو بھائی نہیں گزارا ہو رہا، ٹھیک۔ تو اب ہمارے ہاں دو انتہا چل رہی، ایک جو زیادہ اپر کلاس ہے، تھوڑا سا لڑکی لڑکے میں توڑ پھوڑ طلاق دو ہمیں فرق کرو، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک تھوڑا جو نیچے طبقہ ہے، لڑکی پس پس کے مر جائے، نہیں طلاق نہیں لینی اتھے گزارا کر، طلاق نہیں لینی اتھے گزارا کر، یہ دونوں باتیں بڑی ناجائز ہیں، بہت نامناسب۔ اللہ نے طلاق اس لیے تو رکھی ہے کہ کہیں لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ لڑکے کی زندگی حرام کر دیتی ہے، اور اکثریت سسرالی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، وہ گھنٹوں رضائی میں سر دے کے روتی رہتی ہے، اور ماں باپ سے کہتی ہے تو نہیں بابا تم جتھے ڈولی اتھے اتھو ہی جنازہ اٹھے، کیسی بے وقوفوں والی بات۔ بھائی کو اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو بچی تیرا جگر ہے واپس لے، واپس کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان کھوائیں گا کہ پھر یہ شادی کتنے کریں؟ یہ دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہنے بعد تو گزارا کر جا مر جا۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ میرے نبی نے ایک کماری سے شادی کی، باقی سب یا بیوہ یا طلاق یافتہ، یا بیوہ یا طلاق یافتہ۔ ہمارا ہندو کلچر ہے بچی کو طلاق ہو جائے وہ سسک سسک کے تیواروں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا، تو کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ ہو پھر تو بیچاری وہ نہ وہ جیتی ہے نہ مرتی۔ میں چاڈ گیا، ایک غریب ملک ہے، اصل ان کی عرب ہے لیکن وہاں رہتے رہتے افریقی رنگ غالب آ گیا ہے۔ جیسے جبوتی گیا، وہاں بھی یمن سے عرب آباد ہوئے، اور وہ اب ان کی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں، ایسے ہی چاڈ والے بھی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں۔ ورنہ جو حبشے ہیں نا ان کو کوئی ناک ایسے ہوتا ہے، کوئی کان ایسے ہوتا ہے، اللہ نے عجیب وہ مخلوق بنائی ہے۔ ہمیں شکر کی نعمت سے نوازنے کے لیے کہ تمہیں بھی ایسا بنا سکتا تھا۔ تو وہاں پتہ چلا کہ بڑا بھائی طلاق دے دینا اپنی بیوی کو تو چھوٹا بھائی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا ہے، کوئی لڑائی۔ 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً 8 بچوں سمیت اس کی شادی ہو جاتی، اس کو قبول کر لے۔ ادھر معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ایسی بچہ نہیں لینا، صرف لڑکی ہے، ایسی بچہ نہیں لینا، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم، بڑا ہی ظلم۔ تو بیچاری تڑپتی، تو وہ آخر ماں ہی ہے نا، تو اس بچے کو تم نے نکالنا ہی۔ ہاں شادی کب کریں گے؟ جب بچہ ہم نے نہیں لینا، بس صرف لڑکی کو لینا ہے۔ وہ بیچاری راتوں کو کبھی تڑپے گی، کبھی دن میں تڑپے گی، وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ بڑی قاتلانہ معاشرت ہے، اور اس پر ہمارے ممبر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں پچھلے 20 سال سے اس مضمون کو چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں نبی والی زندگی آ جائے۔ اور ہمارے یہاں جو طلاق ہو رہے ہیں، اس طلاق کی وجہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس طلاق کی وجہ بد زبانی ہے، لالچ ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آ گیا، میں گاؤں میں تھا، رو رہا، میں کیا ہوا؟ کہ جی میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے کہ فریج لیتے آویں گی تا تاں گھر وڑی نہیں تا وڑنے نہیں دیا۔ یہ ہو رہا ہے عام، یہ تو غریب لوگ۔ اور میں ادھر جاتا ہوں ایک جگہ اپنے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے،
تو کبھی میری بیگم بھی ہوتی ہے، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر بچی ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی۔ کس بات پر؟ کہ تیرے باپ نے مجھے موٹر کیوں نہیں دی، گاڑی کیوں نہیں دی، واپس چلی جا، تیرا باپ مالدار آدمی، مجھے گاڑی دینی تھی، اس نے گاڑی نہیں دی۔ یہ پورے پاکستان کی عکاسی میں کر رہا۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچی بے وقوف ہوتی ہے اور گھر اجاڑ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ سسرال کی طرف سے اٹھتا ہے، اور میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے طلاق دینا۔ لیکن اگر کسی ویشی سے واسطہ پڑ جائے یا کسی بدتمیز لڑکی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ ہو جاؤ۔ پھر الگ ہو تو اس کو لڑائی نہ بناؤ، دشمنی نہ بناؤ، یا تو دشمنیاں بن جاتی، لڑائیاں بن جاتی، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ عرب کی معاشرت میں اب بھی طلاق ہو جائے تو اس بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی فوراً شادی ہو جاتی۔ ہماری بچیوں کو طلاق ہو جائے وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار دیتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، چاہے قصور مردوں کا ہو، عام طور پہ مردوں کا قصور ہوتا۔ تو یہ بہت اس وقت حساس مسئلہ بن چکا ہے، پورے ملک میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی، کہ برداشت نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کو برداشت نہیں سکھاتے۔ میں نے جتنے سال تمہارے ساتھ گزارے، میں تمہیں یہ ایک، میری ساری باتوں کا خلاصہ تو ایک چیز ہے کہ لوگوں کی برداشت کرنا سیکھ۔ وہ لوگوں میں بیوی ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، برداشت کرنا سیکھ لو، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر جواب دینے شروع کیے تو زندگی کا حسن سارا ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، چچا تھے نا ابو لہب۔ تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ تو اس کا ایک بیٹا عتبہ، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں کی۔ جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی۔ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، اس میں عتبہ بھی تھا، تو ابو لہب آیا، دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے، اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا۔ جب یہ قافلہ زرقا اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا، تو عتبہ چیخنے لگا یہ محمد کی بد دعا آ گئی، یہ محمد کی بد دعا آ گئی، اور یہ مجھے مار دے گا۔ میں کہا پاگل ہے، ہم 300 آدمی ہیں، کیسے تجھے مار دے گا، ہم تیرے پہرے دار ہیں۔ انہوں نے سارے اونٹ کے پالان کٹھے کر کے اونچا مینار سا بنا دیا، اور اس کے اوپر اس کو سلایا، اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دیں۔ اللہ نے سب کو سلایا۔ شیر آیا اور ایک ایک کو سونگا، چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا، سب کو چھوڑ دیا۔ کتنے تھے مجھے کہیں ملے نہیں، کیونکہ 150 200 تو ہوتی تھے جب قافلہ چلتا۔ پھر اس نے یوں اوپر دیکھا، یوں سونگا، اور پھر ایک چھلانگ لگائی، وہ سیدھا اس کے اوپر، اور جاتے اس کے منہ، اس سر کو، منہ کو اپنے منہ میں لیا اور ایسے کچل دیا جیسے قیمہ بنا دیا جاتا ہے، کھایا نہیں، بس ایسے کچل کے چھلانگ لگا کے واپس چلا گیا۔ تو میرے عزیزو بہت برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے مقرر کیے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے تو اسے سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، اسے سمجھاؤ، پیار محبت سے، واز ہوتا ہے پیار محبت سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، لیکن رات کو سوتے ہوئے بستر اپنا باہر لے جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خاوند تکلیف میں ہے۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے
تو اسے ایک آدھ تھپڑ سمجھانے کے لیے مار دو، یہ نہیں کہ سوٹے لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جسم پہ نشان بھی نہ پڑے، اتنا وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرو، پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، پھر یہ کرو کہ ایک آدمی خامند کی طرف سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے اور دونوں بیٹھ کر کوئی حل نکالیں اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیں تاکہ طلاق نہ ہو۔ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بیوقوف بن کے 3 طلاق مت دو، 1 طلاق دو، 1 طلاق دو، شاید اس کو احساس ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو چھوڑ دو، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی 1 طلاق نے کرو۔ 1 طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لے تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹتی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر لیتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دی اور مولانا صاحب کے پاس، کسی مولوی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب میں بیوی نے 3 طلاق دے دی تھی، کوئی کی فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی، کوئی رستہ کوئی، انہوں نے جیب سے لفافہ نکالا اور ان کے سرانے اس کے مسلح کے نیچے ایسے رکھ دیا، تو مولانا صاحب کوئی طرح دسو کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے گا، دس تو کی آکھے آئی، کہا جی میں آکھے آئی طلاق طلاق طلاق، میں کہا شکر الحمدللہ کوئی نہیں ہوئی، کہو کہ میں آکھے او ہوندہ طلاق، تو تو آکھے طلاق طلاق طلاق، وہ چھوٹے کاف نالے وڈے نال نہیں ہے، جا موجہ کر، پھر ایسی مصیبتیں وجود میں آتی، اللہ نہ کرے تمہارے گھر اجڑیں اور طلاقیں ہوں، لیکن اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی بچی کو پریشرائز نہ کرو، بس اتھی گزارا کر، اتھی گزارا، اور اپنے بچے کو مت پریشر میں ڈالو کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تم نے گزارا کرنا ہے، تم نے گزارا کرنا ہے، یار مر جاتے ہیں، زندہ مر جاتے ہیں، پھر اس وقت علیحدگی ضروری ہے، اور اپنی بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو کہ جتھے تیری ڈولی جانی ہے اتھو تیرا جنازہ جانا ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر اچھے سلوک ہیں تو واقعی پھر جہاں ڈولی اترے وہیں جنازہ، وہیں سے جنازہ اٹھے، لیکن وہ ویشیوں کے پلے پڑ گئی ہو کہ میں گاؤں میں بیٹھا تھا، گرمیاں تھیں، کہ ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ بھاگ کے اندر آ گئی گھر، کہنے گا بیبی کون ہو، کہاں سے آئی، کہ میں جنگ سے آئی، تو اس وقت یہاں کہا میں اللہ کے واسطے میری جان بچا دے، مجھے میرے خامن سے طلاق لے کے دے، کب میں تو تجھے جانتا نہیں نا تیرے خامن، کہ میرا خامن ریڑھی لگاتا ہے اور روزانہ مجھے آ کے مارتا ہے، کوئی ایک دن کا ناغہ نہیں جس میں مجھے مارتا نہ ہو، میں ماں باپ کے پاؤں پکڑ چکی ہوں، یہ کسائی ہے، انسان نہیں ہے، مجھے طلاق دلوا دو، وہ کہتے ہیں ہم تجھے قتل کر سکتے ہیں طلاق نہیں لے سکتے، تو میں بھاگ کے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری اس سے طلاق دلوا دو، میں کہا بیٹے میں تمہیں جانتا نہیں، تیرے ماں باپ کو جانتا نہیں، خاندانی معاملات میں ایسے پڑھنا میں کیا کر سکتا، ان مضامین کو اللہ تمہیں کل کو بٹھائے ممبروں پر تو معاشرت بیان کرو، لوگ برباد ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی خوشیاں کہاں سے ملتی۔ میں نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے 1 کم 90 دفعہ، 1 کم 90 دفعہ، لیکن شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک کتاب پڑھی اسی پر، نداء الرحمن کے نام سے وہ کتاب ہے، نداء الرحمن، تو اس میں آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن علماء نے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء اس کو بھی قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے کیا ہے، اور تم ذرا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، یہ تو بات سمجھ میں آتی، اے ایمان والو اگر تمہارا ارادہ ہو جائے بیوی کو طلاق دینے کا، لیکن یہاں کیسے ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو، یہ دو لفظوں کا آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا، قرآن بے جوڑ تو ہے نہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے
اب لو دیکھنا کہ فرمایا کہ یہاں اللہ اپنے حبیب کو بطور سفارش لایا ہے کہ میں اپنے نبی کو سفارشی بناتا ہوں تمہارے سامنے کہ طلاق نہ دو، گزارا کرو، طلاق نہ دو، اور اگر دینی پڑے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایک طلاق سے تمہارا کام ہو گیا، اب مت 3 طلاق دو، اور اگر تمہیں 3 ہی دینی ہے تو پھر اس کی عدت اس کی جو وہ مینسز کے بعد پھر دوسری دو، پھر اس میں جب اس کو حیض پورا ہو جائے دوسری دو، پھر جب حیض پورا ہو جائے تیسری دو۔ اگر تم نے 3 ہی دیں، یہ کٹھت جو 3 کا بم مارنا ہے، اس نادانی سے اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ سارے معاشرے کو بچائے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق پیدا فرما دے جس سے ہمارے گھر اجڑے نہیں۔ یہ وہ اسباق اور دروس زندگی ہیں بچوں جو عام طور پہ دوران تعلیم نہیں بتائے جاتے۔ اتنا بڑا نصاب ہے کہ یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، گزار دی جاتی، لیکن میرے نزدیک یہ ان سے بھی زیادہ ضروری۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں، سورۃ فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں، آمین اونچی کہنے پر نیچی کہنے پر کوئی جنت کا دار۔ اور یہ وہ مسائل زندگی ہیں جس پر آدمی اگر ان کا حل نہ ہو تو آدمی تباہ ہو جاتا، دنیا بھی آخرت۔ پیس ٹرسٹ، تعلیم سے دنیا میں مثبت تبدیلی۔ 1998 سے قائم شدہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ادارہ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون۔ اللہ کی قسم چپ رہنے میں جو لذت پاؤ گی نا، پی یا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ چپ رہنے میں اتنی عافیت ہے جس کی انتہا کوئی، غصے کو برداشت کریں اللہ کے واسطے، غصے کو پینا سیکھیں، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہوگی۔ غصے کو برداشت کریں اللہ کے واسطے، غصے کو پینا سیکھیں، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم چپ رہنے میں جو لذت پاؤ گی نا، پی یا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ چپ رہنے میں اتنی عافیت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے، بیٹے کی، بیٹے کی، بیوی کی، خامند کی، بھائی کی، برداشت کر لو، اس کے بعد وہ خود شرمندہ ہو کے آئیں گے، آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، سکون۔ جیسے درد کا، جو میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، درد کو لیے پھرتا ہوں، پھرتے ہیں کب سے در بدر میں اور میرا سر درد، لیکن میں نے کہا جب یہ درد مجھے نہیں چھوڑتا تو میں کام کیوں چھوڑوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو وہ جب وہ ٹیکا مجھے لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں، اور اس کی جو وہ دوا ہے نا وہ اندر جا کے بہت درد کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا سر کا درد چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں الحمدللہ، یہی میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، شکرانہ سے۔ اور ایک اپنے گھر کا اور لطیفہ سناتا ہوں۔ ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، قد چھوٹا، خطرناک، کم میں موٹی بھی ہوئے چھوٹی بھی ہوئے، وہ تو بندوق دی گولی ہے۔ تو وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری یہ نوواں میرے نال بڑا لڑدی ہیں، یہ میری بہویں بہت لڑدی ہیں میرے ساتھ، میں نے ایسا تویز دے کہ میری یہ نوکر بن جاؤں،
لڑتی آپ تھی، مجھے ایسا تعویذ دے کہ ساری میری نوکر بن جائے۔ تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو اس نے ایک کاغذ پہ الٹے سیدھے لگا کے نا نشان اس کو رول کر کے ایک چھوٹا سا تعویذ بنا دیا اور کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھ کے تو اس کو دانتوں میں دبا لینا ہے اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا، تو تیری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری بہن نے کیا کیا، اسے چپ کرانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا مانا جاتا ہے، تعویذوں کو ہفتے بعد آئی، بیچاری فوت ہو گئی ہے، بی بی وہ میری تو لڑائیاں ہی ختم ہو گیا، تو کیوں جا تعویذ دیتا ہے؟ کیوں لڑائیاں ختم؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی۔ جب آپ آگے کراس کریں گے نا تو پھر آپ میں دوریاں شروع ہو جائیں گی، اور سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ کچھ والدین کی بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، جن کی ماں میں تو دونوں سے محروم ہو چکا ہوں، جن کی زندہ ہیں اس کو پلے باندھو۔ میرا نبی دو جہان کا سردار، کعبہ قوسین کا مالک، کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں آ رہا ہوں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن۔ جب وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ کہنے گے یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس، کوئی اویس۔ کئی سال گزر گئے، آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچ۔ تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری، جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے، یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنی نے دیکھ لیے بھئی دو آدمیاں ہیں، تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔
آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو. وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں. پھر وہ کانپنے لگے، حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دے. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا. کہنے کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو. تو گھبرا جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ہائے ہائے. ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو. باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو. تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو. تو پیچھے دیکھیں تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا جو تو نے ماں کی خدمت کی. نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو. خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو. اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی. اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا رشتہ. تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے. بولنا کیسے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے. زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، چونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے. اندر میں نہ گاڑی، نہ روز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے. اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے نہ موتی جاتا ہے. اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے. تو اس کے ارادے کرو. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں. مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ. اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا. میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں. کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے. بس تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پیسے والے. باقی یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور معاف کرنا سیکھ لو.
ہونٹ سینا سیکھ لو، آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟